اپنی زندگی میں ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے میں خوشحال رہوں، پھر جب خوشحالی مل جاتی ہے تو پھر ایک اگلا احساس ہوتا ہے کہ اپنی نسلوں کو بھی خوشحالی دینی چاہیے یا ملنی چاہیے. پھر نسلوں کی خوشحالی کا سوچتا ہے، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے آپ کو بھول کے اپنی نسلوں کے لیے ہر لمحہ سوچتا ہے کہ میری نسلوں میں خوشحالی کیسے زندہ و تابندہ ہو جائے اور میری نسلیں کیسے خوشحال ہو جائیں. خاص طور پہ ماں کا دل تو ہے کہ ماں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتی ہے. جو بھولنے والی ماں ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، پھر اپنا وجود، اپنا تن، اپنا من وہ اپنی نسلوں کو گھلا دیتی ہے. جو بیچاری نوکری کرے گی وہ اپنی نسلوں کو کیا وقت دے گی اور نسلوں کی کیا پرورش کرے گی؟ وہ تو نسلوں کا حق کسی اور کو دے رہی ہے، وہ وقت کہیں اور لگا رہی ہے، اور ویسے بھی عورت کے رزق میں برکت نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی حقیقی بات ہے. تو نسلوں کی ترقی کے لیے انسان مسلسل سوچتا ہے، پھر اس کے لیے جائیداد، پھر مال، پھر چیزیں، پھر اسباب، پھر اس کے لیے وسائل، یہ ساری چیزیں جمع کرتا ہے. کچھ کم ہوتے ہیں جو جمع کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ طیب ہے یا طاہر ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. بہت ہی زیادہ دولت ایک ایسی چیز ہے، مال ایک ایسا عجیب نظام ہے، اس میں بہت کچھ انجام کو بھول جاتے ہیں. حال کو دیکھتے ہیں، معال کو نہیں دیکھتے. حال کہتے ہیں موجودہ کو، معال کہتے ہیں انجام کو، اس کو بھول جاتے ہیں. بہت کم اور خوش قسمت ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مال کیا میری نسلوں میں کام آئے گا یا نہیں آئے گا. خوشحالی ضروری ہے. یہ خوشحالی ایمان بچاتی ہے، یہ خوشحالی نماز بچاتی ہے، تسبیح بچاتی ہے. یہ خوشحالی اللہ اس کے حبیب کا نام بچاتی ہے کہ بعض اوقات خوشحالی تنگ نہیں ہوتی، تنگ دستی ہوتی ہے تو انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اور غربت اور تنگ دستی کی آخری حد تک نکل کے بعض اوقات اس سے ایمان چھن جاتا ہے اور وہ ایمان بیچ دیتا ہے. خوشحالی ضروری ہے، اسلام نے اس کو پسند کیا ہے اور اللہ کی ہاں اس کی بہت قیمت ہے کہ اگر خوشحال ہے اور سخی ہے، خوشحال ہے اور حلال کا کمانے والا ہے. یہ دو چیزیں بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں. خوشحال ہو اور سخی ہو، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے. سارا قرآن یہی لفظ. آج میں سن رہا تھا، 1.5 پارہ غالباً آپ نے پڑھا، میں سن رہا تھا اور میں ساری یہی الفاظ تھے جو چوٹیں لگا رہے تھے، کبھی جنت کو، کبھی جہنم کو، کبھی احکامات کو، کبھی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو، کبھی پچھلا واقعات قوموں کے بیان ہو رہے. یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا کہ دنیا میں خوشحال ہو جاؤ، آخرت میں خوشحال ہو جاؤ. دنیا کی تنگ دستی سے بچ جاؤ، آخرت کی تنگ دستی سے بچ جاؤ. اور خوشحالی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ارب پتی ہونا، کبھی یہ مراد نہ لیجئے گا. خوشحالی سے مراد زندگی کی ضروریات کا پورا ہو جانا، اور زندگی کی ضروریات کا ایسے انداز سے پورا ہو جانا کہ بندہ کو رب کسی کے ہاں بھکاری نہ بنائے، بندہ بھکاری نہ بنے. اسی انداز سے زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں. پر اللہ غیب کے خزانوں سے میری ضرورتوں کی کفالت اور کفایت کرتا رہے. خوشحالی اس چیز کا نام ہے کہ غیب سے میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. رب نے اپنا نظام چلانا ہے، کسی کو مالدار، کسی کو تنگ دست، کسی کو سفید پوش، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا. رب نے سارا کا سارا نظام چلانا ہے. فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو غریب رکھنا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اس کو درمیانے درجے میں رکھنا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اس کو مالدار رکھنا ہے. یہ اس کے فیصلے ہیں، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ مالداری کی نہیں، خوشحالی کی عرض کر رہا ہوں. خوشحالی کا مفہوم یہ ہے کہ جس حال میں ہو خوش ہو. اب اس لفظ سے ہی خود پتہ کر لیں. خوش حالی، جس حال میں ہو خوش ہو، مطمئن ہو، خوش ہو، مطمئن ہو
کہ مولا تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، میں مطمئن ہوں، میرے پاس بڑی سواری نہیں، بڑا گھر نہیں، زندگی کا بہت زیادہ لباس نہیں، مجھے ہاتھ ملانے والے، سلام کرنے والے اور بہت زیادہ استقبال کرنے والے نہیں، تو ٹھیک ہے، اگر مجھے ہو جاتا تو پتہ نہیں میں بدک جاتا، میں پھسل جاتا اور میں اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتا۔ خوشحالی مطلوب ہے، اور یاد رکھیے گا خوشحالی کا تعلق 3 چیزوں میں ہے، 3 چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہماری نیت پہ ہے، جذبے پہ ہے۔ خوشحالی کا تعلق نیت اور جذبے پہ ہے۔ سب سے زیادہ جو خوشحال زندگی میں نظر آئے گا 2 راستوں سے نظر آئے گا۔ جس کو رب نے زندگی میں خوشحال رکھنا ہے اس کی نیت اور جذبے کا اس میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ میری نیت کیا ہے، میں جذبہ کیا ہے، اور میں کس جذبے کو لے کے چل رہا ہوں۔ اسی جیب سے نکلوانا مطلوب ہے، دھوکے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، فریب کے ذریعے مکان بنا لیا، گاڑیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے۔ کیا میری نسلیں ان چیزوں سے خوشحال رہیں گی، یا میری نسلوں میں فاقے، غربت، تنگ دستیاں، ذلتیں اور مانگنا آ جائے گا؟ ایک سوال ہے۔ کتنے لوگ آپ کی نظروں میں ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، جو بہت زیادہ مالدار تھے لیکن بس یوں مرتے ہی ان کی اولاد یا پھر تیسری نسل، اکثر تیسری نسل تک مال رہتا ہے، اکثر تیسری نسل تک مال رہتا ہے، چوتھی نسل تو اکثر فارغ ہو جاتی ہے، بہت کم ہے جو چوتھی نسل تک مال رہے۔ مالدار بننا ضروری نہیں، خوشحال بننا ضروری ہے۔ مالدار بننا ضروری نہیں، خوشحال ہوں، بس اس حال میں ہوں کہ اگر جس حال میں ہوں میں خوش ہوں اور مطمئن ہوں، اور اللہ میری غیب سے ضرورتیں پوری کرتا چلا جائے اور غیب کا نظام میرے ساتھ میرا رب موافق کرتا چلا جائے۔ مالدار بننا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہر بندہ مالدار بن سکتا ہے۔ ہاں، خوشحالی بہت ضروری ہے۔ تو خوشحالی کا پہلا تعلق نیتوں کے ساتھ ہے۔ میری نیت کیا ہے؟ میری نیت اس کی جیب میں ہے، میری نیت اس کی جیب میں ہے، اس کے خزانوں میں ہے، اس کی چیزوں میں ہے۔ جو چیز تو لوگوں کی جیب سے نکلوا وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتے، اور جو چیز تو اللہ کے خزانوں سے لے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتے۔ آج ایک چھوٹا سا لفظ یاد رکھیے گا، دنیا میں فیصلے صفات پہ ہوں گے، آخرت پہ فیصلہ ایمان پہ ہوگا۔ اس کو پھر سنیں اور سوچیں، دنیا میں فیصلے کس پہ ہوں گے؟ صفات پہ۔ وہ صفات انگریز کی ہوں، یہودی کی ہوں، عیسائی کی ہوں، مسلمان کی ہوں، وہ صفات کافر کی ہوں، ملحد کی ہوں، وہ صفات زندیق کی ہوں، اور وہ صفات بد شکل کی ہوں یا خود شکل کی ہوں، دنیا میں فیصلے صفات پہ ہوں گے۔ انسان کے اندر جو صفات ہیں اور اللہ جل شانہ نے جن کا احکامات دی ہیں، وہ صفات انصاف کے نام پہ ہیں، عدالت کے نام پہ ہیں، عدل کے نام پہ ہیں، احسان کے نام پہ ہیں، حلال کے نام پہ ہیں، اچھی نیت، اچھے جذبے کے نام پہ۔ دنیا پہ فیصلے ہمیشہ صفات پہ ہوں گے، آخرت پہ فیصلہ کس پہ ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج کے دن وہ جو ایمان نہیں لائے تھے ذرا علیحدہ ہو جائیں۔ اس لیے یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، دنیا میں صفات پہ فیصلے ہوں گے اور آخرت میں ایمان پہ فیصلے ہوں گے۔ پکی بات ہے، جس کا نیت اور جذبہ ہے رب اس کی نسلوں کو پالے گا، کھلائے گا، پلائے گا، عطا فرمائے گا، غیبی نظام اس کے موافق کر دے گا۔ نیتوں پہ اثر، نیتوں کا اثر زندگیوں پہ ہوتا ہے، نیتوں کا اثر زندگیوں پہ ہے۔ زمین بدلی زمان بدلے، مکی بدلی مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ ہماری زندگی میں نیتوں کا اثر ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سفر میں جا رہا تھا تو ہم کچھ آدمی تھے، ہمارا قافلہ تھا، تو ہمیں بھوک لگی، تو جب بھوک لگی تو بھوک پہ ہم نے ایک بستی میں دیکھی، تو بستی میں پہنچے۔ تو جب بستی میں پہنچے تو ہم نے کہا ہمیں کوئی گھر بتاؤ جو سخی کا گھر ہو، مہمان کو آئے کو کھانا کھلائے، ہم پردیسی مہمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کھانا کھلا دے۔
انہوں نے کہا فلاں آدمی ہے بہت سخی ہے. رات کا وقت تھا, رات اچھی خاصی بیت گئی تھی. ہم اس کے گھر گئے, اسے آواز دی, وہ اپنے خیمے سے نکلا. ہم نے کہا ہاں مرحبا مرحبا. ایک خیمہ ہمیں دیا, اس میں بستر لگوایا, لٹوایا. کہنے لگا بس تھوڑی ہی دیر میں آپ کا کھانا تیار کرتا ہوں, آپ تسلی کیجیے. اور کہنے لگے بس تھوڑی ہی دیر ہوئی اور کلیجی بھنی ہوئی ہمارے پاس آئی, بھنی ہوئی کلیجی. ہم بھنی کلیجی کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے واہ کیا کمال ہے, تازہ تازہ کلیجی ہے اور بھنی گئی ہے, اور ایسا مزہ ایسا ذائقہ, اور ہوتی تو مزہ اور ہوتا, پر تھوڑی دیر میں اور تشتری آ گئی. ہم نے وہ کھائی پھر اور آ گئی. ہم یہ کہہ رہے تھے اور واہ واہ مزہ آ رہا, آج تو پتہ نہیں ہم کہے جا رہے آئی جا رہی ایسا مزہ. اور پھر ہم نے کہا, ایک نے کہا بس میری بس ہو گئی, دوسرے نے کہا میری بس ہو گئی, تیسرے, تھوڑی دیر کے بعد تشتری ایک آئی پھر بند ہو گئی. اور اس نے ہمیں صلاح دیا کہ آپ آرام کریں, آپ تھکے ہوئے ہیں, صبح آپ کے ناشتے کا ہم ترتیب بنائیں گے. کہنے لگے صبح ہم اٹھے تو دیکھا کہ 70 سے زیادہ بکریاں جو ہیں وہ ذبح ہوئی پڑی تھیں, لائن لگی ہوئی تھی. بکری کو یوں ذبح کرتا, ذبح کرنے کے بعد پیٹ چاک کرتا, اس میں سے کلیجی نکالتا اور اس کو بھون کے دیتا جاتا تھا. اور خیمے کے ساتھ غلام چھپا ہوا تھا جو بتا رہا تھا کہ ابھی بھوک ہے, ابھی بھوک ہے, ابھی بھوک ہے, اور لیکن ہم نے اس سے بڑا سخی نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے ایک سخی نے میرے آقا مدینے والی کی دعوت کی تھی, 100 اونٹوں کو ذبح کر کے اس کا بھیجا پکایا تھا. مغز 100 اونٹوں کو ذبح کیا تھا آقا کی خاطر. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے, آقا کی خاطر 100 اونٹوں کو ذبح کیا, اس کا بھیجا نکالا, اس کا مغز پکایا, پھر آقا کے فرمائے آقا میری دعوت قبول فرمائیں. اور آقا نے دعوت قبول فرمائی. پتہ چلا کہ اس دعوت کے پیچھے 100 اونٹوں کی قربانی ہو گئی ہے. قربان آپ کی ذات پہ 100 اونٹ کیا ساری زندگی. تو کہنے لگے ہم نے پوچھا اتنا بڑا سخی, لائن لگی ہوئی ہے, بکریوں کی لائن لگی ہوئی ہے, کہ ذبح کیا, کلیجی نکالی اور بھون اور گیا. اچانک گئے, کوئی پروگرام نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ہم نے کہا کہ اس سخی کے پاس کچھ دیر بیٹھنا چاہیے. تو ہم نے اس سے بات کی تو اس سے پوچھا کہ زندگی تیری. کہنے لگا میں ایک چرواہا تھا, کسی کی بکریاں چراتا تھا. بس میں نے زندگی میں پہلے دن میں یہی خواہش طلب رکھی کہ میں نے کسی کی خیانت نہیں کرنی, اپنے جذبے اور نیت کو ٹھیک کرنا ہے. میں اس کی بکریوں کی خدمت کرتا تھا اور میری نیت کی وجہ سے, اور بکریاں جو ہیں وہ پھلی پھولی, ان کی خدمت نیت سے کرتا تھا, ان کی پرچھاؤں نیت سے دیتا تھا. رب کا نظام دیکھیں کہ ایک دفعہ اس نے مجھے نکال دیا, میری بات میں ناراض ہو گیا, اور اس نے کسی اور کو کہہ دیا کہ تو چلا جا. چلتے چلتے اسے پتہ نہیں مجھ پہ کس چیز ترس آیا, ایک بکری مجھے دے دی. کہنے لگے یہ خالی نہ جا, یہ لیتا جا. میں نے بکری پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا تو میری نیتوں کو جانتا ہے, میں نے یہاں سے کبھی نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا, قیامت تک موت تک اس کی خدمت کا فیصلہ کیا تھا. اس نے مجھے نکال دیا, اب میں نہیں جاننا چاہتا, میں نے بہت رہنے کی کوشش کی ہے, چلتے چلتے مجھے بکری دی ہے. اب مولا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, مجھے اس بکری میں برکت دے دے. ہائے ہائے مولا اب میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, مجھے اس بکری میں برکت دے دے. اور کہا کہ اس بکری میں جو برکت ہوئی, تھوڑے ہی عرصے میں جب ملنے پہ آتا ہے اور جب وہ دینے پہ آتا ہے تو زیادہ وقت نہیں لگتا. تھوڑے ہی عرصے میں میری بکریاں سینکڑوں سے ہزاروں ہو گئیں, پھر اونٹنیاں ہو گئیں, پھر گائیں ہو گئی, پھر میرے پاس دولت, نعمتیں, چیزیں ایسے چھاؤں کرنے لگیں میرے سچے جذبے اور سچی نیت کی وجہ سے. اور پھر میں نے سوچا کہ میں مہمانوں کو کھلاؤں گا اور پلاؤں گا. مہمانوں کو چرواہا تو یہ کہتا
آج میں بھائی سے بات کر رہا تھا، کہنے لگا طوفان آیا، آندھی آئی، آم سارے گر گئے باغوں کے، اور بھائی درخت ٹوٹ گئے، یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا۔ کہنے لگے وہ جو آموں کے ٹھیکیدار تھے بیکھر، وہ آئے میرے پاس، تو کہنے لگے وہ جیسے کرتے تھے میں ویسے کر دیتا تھا، جی اتنا نقصان ہو گیا، آپ سے اتنے لاکھ میں طے ہوا تھا باغ، اتنے میں ہوا تھا، اب تو اتنا نہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اتنے میں ہے گا، کوئی بات نہیں، مل جل کے ہم، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ نقصان ہم آپس میں بانٹ لیں گے، یہ قدرت کا نظام ہے، ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے میں بکریاں چراتے چراتے پھر بکریاں یہ ہو گئی، اور میں نے طے کیا مولا تو نے ہی مجھے دیا ہے اور تیری رحمت ہے، میں انشاءاللہ تیرے مہمانوں کو کھلاؤں گا۔ میری نیت ہمیشہ کھلانے کی رہی، کھانے کی نہیں رہی، جو اس نے راز بیان کیا اپنی دولت کا۔ ہائے ہائے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 4 لاکھ حدیثیں جمع کی، اور 4 لاکھ حدیثوں کا 4 حدیثوں میں نچوڑ کیا، اور اس میں سب سے پہلی حدیث یہی تھی انما الاعمال بالنیات۔ میرا جذبہ ہمیشہ کھلانے کا رہا، اور میں اس نے ایک بکری اس نے مجھے دی تھی چلتے چلتے، سالہ سال خدمت کی، میں اس کا خادم تھا، آقا کو حق ہے نکال دے، ٹھیک ہے، میری کسی بات سے ناگواری اس کو ہوئی ہوگی، اس کا آقا کو حق ہے، بس چلتے اس نے ایک بکری دے دی، اور میں نے بکری پہ ہاتھ رکھ کے مولا سے بات کر لی کہ سخی اب اس میں برکت دے دے، اور سخی نے اس میں برکت دی، اور آپ جیسے میرے پاس مہمان آتے ہیں اور میں ایسے گوشت اور بکریاں ذبح کر دیتا ہوں، اور جتنوں پہ چھری پھیرتا ہوں رب مجھے ہر قطرے کے بدلے پھر اور بکریاں دے دیتا ہے۔ کہ میں نے نیت یہ کی ہے کھانے کی یا کھلانے کی، نیتوں کا زندگی پہ اثر ہے۔